अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामने हूँ आमिर एजुकेशन एज़ यूजुअल आपके सामने मौजूद हूँ और मैं बात करना चाहूँगा आज कुछ वालिदैन से। मेरे वालिदैन, मेरे माँ और बाप, मेरे हर उस बच्चे के माँ और बाप जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरज़मीन पर रहते हैं या दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी सूबे में, किसी भी बर्र-ए-सग़ीर में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी देहात में। आई एम टोटली एड्रेसिंग to the parents. This is a very important message for all the parents who have kids, children, girl, boy, either both. मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को तशद्दुद से बचाइए। कौन सा तशद्दुद? ज़हनी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, बातों का तशद्दुद, अज़ियतों का तशद्दुद, उनसे गलत काम करवाने के तौर तरीक़े वाला तशद्दुद और उनकी ज़हनी नशोनुमा को ख़राब करने वाला तशद्दुद। वो तशद्दुद जो पढ़ाई के दौरान जब वो स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको हिरास किया जाता है और हिरास करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। उनका अपना मौल्लिम, अपना उस्ताद, अपना टीचर, अपना प्रोफेसर, अपना लेक्चरर होता है। उनकी अपनी उस्तादनी होती है, ख़ाह वो मर्द हो या औरत हो। दोनों सूरतों में हमारे बच्चे के साथ हिरासमेंट होती है और मैं इसकी वाज़े वीडियोज़ पहले भी दे चुका हूँ और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हिरासमेंट का केस इंतहाई अफसोसनाक, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस पर केस चलेगा, इस पर ये होगा, इस पर वो होगा। मुझे ये बताइए, क्या इसको गिरफ़्तार करना ही काफ़ी है? क्या इसको गिरफ़्तार करके जेल में डालना ही काफ़ी है? अरे भाई, इसको तो सरेआम इबरत का निशान बना दो। तुम ये मेरी बहन बेटी के साथ, मेरी बच्चियों के साथ, मेरे मासूम लोगों के साथ क्या करवा रहे हो? क्यों मेरे माशरे को बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे? क्यों जुल्म कर रहे हैं? आखिर कब तक ये जुल्म होता रहेगा? क्यों नहीं रोकते इन चीज़ों को? क्यों नहीं रोकते? इनकी सज़ाएँ कौन देगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे इस बात का जवाब आपने देना है, हुक्मरानों आपने देना है, रियासत आपने देना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपने देना है। और मैं वालिदैन से फिर मुखातिब हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को अपने घर के मुलाजमीन पर छोड़ दें, अपने घर के ड्राइवरों पर छोड़ दें, अपने घर के दुकानदारों पर छोड़ दें, अपने घर के गार्डनर पर छोड़ दें, अपने घर के किचन में खाना पकाने वाली और वाले पर छोड़ दें? आप अपने बच्चों को अपनी जो घर में खातून रखी जाती हैं उन पर छोड़ दें? आप अपने बच्चों को डॉक्टर के यहाँ छोड़ के चले जाएं और वहाँ पर जो उसके साथ होता रहे? आप अपने बच्चों को मदरसे में, स्कूल में, मस्जिद में, घर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छोड़ के चले जाएं? वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। ये क्या है? मेरे मुल्क में जो हो रहा है, मेरी दुनिया में जो हो रहा है, मेरे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को बर्बाद किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों का कौन ज़िम्मेदार है? इनकी वाज़ेह सबूत मौजूद है, इनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, इनको सज़ाएँ नहीं होती। और भाई, इनको तो इबरत का निशान बना दो, इनके सर कलम कर दो, इनके हाथ कलम कर दो, इनको तुम इबरत का निशान बना दो। महीनों सालों तक इनकी लाशों को बेगौर कफन जो है चेहराओं पर लटका दो। ये क्या जुल्म है? और क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ सज़ा और जज़ा का निज़ाम है। ये क्या है? ये कौन है? ये कौन बेगैरत, ये कौन कमीने हैं, ये कौन हरामी है? कोई भी ये शख्स इसको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया गया? इसको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जा रहा? और इसके अलावा हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, और ये आज से नहीं, ये जब से कायनात बनी है, ये फहाशी का, ये जिनसी तशद्दुद, हिरासमेंट का ये कारोबार हमेशा होता रहा। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कवानीन नहीं, हमारे यहाँ सज़ाएँ नहीं। मुझे बताइए, अगर आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, जवान है, उसकी हिफाजत करने वाला कौन होगा? आप होंगे। माँ बाप आप सुन लो, आप लोग ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के, आप लोग ज़िम्मेदार हैं और कसूरवार भी आप हैं। वालिदैन आप ज़िम्मेदार हैं। आपने अपने बच्चों पर नज़रें रखी, आपने उन लोगों को हवाले कर दिया जो आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने आ रहा है, जो आपके घर में बच्चों को मदरसा पढ़ाना, आपने उस पर निछावर हो गए कि बस उन पर छोड़ा और शॉपिंग करने चले गए। आपने अपने बच्चों को उनके हवाले किया और आप चल दिए अपने काम धंधों में। आपने उनके हवाले अपने बच्चे किए और अपने कमरों में घुस गए जाके। आपने अपने बच्चे उनके हवाले किए और भूल गए
وہ بچہ بیچارہ کیا بولے گا معصوم؟ اس کو تو پہلے ہی مسلط کی ہوئی اس پر دہشت گردی، اس کو ذہنی اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے، اس کو پرتشدد واقعات اس کے ساتھ، اس کے گال نچوڑے جا رہے ہیں، اس کے کان نچوڑے جا رہے ہیں، ان کے جسموں پہ سوراخ کیے جا رہے ہیں، ان کے جسموں پہ کیلیں چبائی جا رہی ہیں، ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جنسی بے راہ روی کی جا رہی ہے۔ کھلے عام بولوں گا، جنسی بے راہ روی کی جا رہی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سزا نہیں ہے۔ ثنا کو قتل کر دیا، قاتل کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ارے اس کو لٹکا کیوں نہیں دیا؟ وہ زندہ کیوں ہے اب تک؟ وہ اس زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، ایک لمحے بھی نہیں ہے۔ کس کس کو نہ جانے قتل کر دیا گیا، اس معصوم بچی کو، اس معصوم عورت کو۔ وہ غلط تھی، وہ صحیح تھی، لیکن بلوچستان کی یہ کون سی روایت ہے کہ آپ ٹولے کی شکل میں آئیں اور نشانے تاک تاک کے سر پہ اور بہن بیٹیوں کے سروں پہ ماریں، اس کے شوہر کو ماریں؟ آج سی وی پر ملنے والی لاش، جبکہ کل وزیر اعظم سے یہ گزارش کی تھی، اس نے کل یہ وزیر اعظم سے اس نے گزارش کی تھی۔ کیا گزارش کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے بچا لیا جائے، مجھ پر سختی کی جا رہی ہے، مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے، میں نے محبت کی شادی کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور یہ اس کی ویڈیو موجود ہے، یہ ویڈیو موجود ہے۔ اور پھر اگلے دن سی وی پر اس کی لاش پڑی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ کون ہے اس کا قاتل؟ ریاست اس کی قاتل ہے۔ ریاست نے ایسی قانون سازی نہیں کر رکھی کہ جس میں ہم اپنی بہن بیٹیوں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے غلط فیصلہ کیا، لیکن موت کی سزا دینے کا کون حقدار ہے؟ موت کی سزا دینے والا کون سا شخص ہے اور کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ پورا تھانہ ان کا خریدا گیا ہے، اور وہ بڑے بڑے منسٹروں کو بھی بول رہے ہیں کہ ہمیں مطلب ان کو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، میرے اوپر جھوٹا کیس کیا ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح کے، بلکہ جو میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، میرا پہلا ہی نکاح ہے جو میں نے اپنی پسند سے کیا ہوا ہے۔ تو میری آئی جی اور ڈی آئی جی، سندھ حکومت، سندھ گورنمنٹ سب کے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے، اور میں اپنی سیفٹی اور اپنے ہسبینڈ کی، اپنے سسرال کی، یعنی کہ میرے دیور، ان کے جو کزن رشتہ دار، سرپرست جو ان کے ماموں ہیں، ان کے لیے مجھے تحفظ چاہیے۔ اور بلا وجہ ایس ایچ او نسیم جو ہے وہ ان کو تنگ کر رہا ہے، ان کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں، ہمارے گھر پہ، اور میرے دیور کو لے گئے، اور ان کے سرپرست جو ماموں ہیں ان کو بھی لے گئے، ان کے کزن کو بھی لے گئے۔ تو یہ غلط ہے بہت۔ کل سے ان کو بٹھا کے رکھا ہے بلا وجہ، اور ان کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ تو میری سندھ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ میری جان چھڑوا دیں ان سے، میں بہت بیزار گئی ہوں، ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے۔ جو میرے 6 بھائی ہیں، ابو ہیں میرے، اور میرے ماموں ہیں جن کا نام ہے میرے ابو کا نام ہے خلیل احمد سومرو، اور میرے 6 بھائیوں کا نام سب سے بڑا ہے جلیل احمد سومرو، کلیم سومرو، طارق سومرو، اور آفتاب سومرو، فضل سومرو، جان محمد سومرو، ان سے۔ اور میرا ماموں ہے جو تقی محمد سومرو، ان کے بیٹے جو ہیں، ان کے بیٹے توقیر کے ساتھ میرا زبردستی نکاح کیا جا رہا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو میری آئی جی ڈی آئی جی سے اپیل ہے کہ میری جان چھڑوا دیں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، مجھے اپنی سکون کی زندگی جینے دیں۔ اگر انہوں نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، اور اس کے ذمہ دار میرے گھر والے، میرے بھائی اور میرا ماموں ہوں گے۔ اور یہ لوگ بہت غلط کام کرتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں تب ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن اگر مجھے زیادہ ان لوگوں نے ٹارچر کیا تو میں ان کے سارے راز کھول دوں گی۔ تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے اپنے ہسبینڈ کے لیے، میرے لیے، اور میری جو سسرال ہے، دیور، ان سب کے لیے۔ اور مجھے کل سے ان کو بٹھا کے رکھا ہے، میرے دیور ماموں کو۔ تو آپ سے اپیل ہے کہ ان کو پلیز چھڑوانے کے لیے آپ تحفظ کو بولیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیز مانگنے پر عورت، مجھے اس بات کا جواب دیجئے، مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا ہے، آخر کیوں ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار، کون ہے؟ مجھے بتائیے نا، مجھے بتائیے کون ہے اس کا ذمہ دار۔ اور آج ان بچوں کی، ان بچیوں کی، دونوں کی لاشیں جو ہے وہ آپ کو سی وی سے مل گئی نا۔ اب کون ذمہ دار ہے؟ مجھے تو اس بات کا جواب دیجیے پہلے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آخر کب تک اس ملک میں خون ناحق بہتا رہے گا؟
خون ناحق بہتا رہے گا. کون ذمہ دار ہے ان قتلوں کا؟ میں صرف ہی بولوں گا کہ اپنے بچوں کو بچائیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی تمام نسلوں کو بچائیے، اور کسی بھی قسم کی دھمکی سے، دھونس سے، ہراسمنٹ سے مرغوب نہ ہوئیے. والدین آنکھیں کھول لو، والدین آنکھیں کھول لو، والدین آنکھیں کھول لو، اس وقت سے پہلے کہ کہیں اللہ نہ کرے ثم اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ آپ کو پچھتانا اور رونا پڑے. 0336826992 اس طرح کی بے شمار، ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز. اور یہ تشدد تو اب سوشل میڈیا پہ آنے لگے ہیں، ورنہ یہ ہمیشہ سے ہوتے رہے. ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی ناموز کو نیلام کیا گیا ہے. گھروں میں باوجوں کے ساتھ دیور کرتے رہے، گھروں میں بھانجیوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ ماموں اور چاچا کرتے رہے، گھروں میں بہوؤں کے ساتھ سسر کرتے رہے زیادتیاں، گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ باپ بھائی کرتے رہے زیادتیاں، گھروں میں پتہ نہیں کون کس کے ساتھ کیا زیادتیاں کرتا رہا. لیکن چپ رہنے کا وقت نہیں ہے، چپ رہنے کا وقت نہیں ہے. برملا آپ شرمائے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. اگر کوئی شخص غلط کام میں ملوث پایا گیا تو اس کے انجام تک پہنچانا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. 0336826992 ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اس وقت سے پہلے جب اللہ نہ کرے ثم اللہ نہ کرے ہمیں اور آپ کو بھی پچھتانا پڑے.